اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى السماوات والارض والعرش العظیم. لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد فقیر حسینی. آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آسان علی رشیدیہ دیکھ رہے ہیں. امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. غزہ کی جو صورتحال ہے وہ تمام امت مسلمہ کے سامنے ہے. 11,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جس میں سب سے زیادہ تعداد معصوم بچوں کی ہے، جو تقریباً 6,000 سے زیادہ معصوم بچے اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. اور ابھی تک مزید کتنے ہوں اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے. تمام امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، مسلمانوں کے حکمران نہیں جاگ رہے، اور اس کے نہ جاگنے کی وجہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کی خاموشیاں. ہم جو اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں گھسے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. اگر آپ کے بدن میں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کو ضرور چیک کیجیے گا. اگر آپ بے حس ہو چکے ہیں، حکمرانوں کی بات نہ کریں، اگر آپ بے حس ہو چکے ہیں اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں. اچھا، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی بحث ہے. میں کل سے سوچ رہا تھا کہ بندے کا پہلے سوال ہوتا ہے کسی بھی پڑھے لکھے جائے، یار ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ حکمرانوں کا معاملہ ہے. تو حکمرانوں کو کس نے جگانا ہے؟ حکمرانوں پہ یہ زور کس نے ڈالنا ہے؟ ایسی تمام مصنوعات جن کا بائیکاٹ اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے، یہ عوام نے تشہیر شروع کی تھی، یہ حکمرانوں کی شروع کی ہوئی تحریک نہیں ہے. پیپسی، کوکو کولا کا گراف بہت گر چکا ہے، نہ صرف پاکستان میں، آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں. اس وقت میک ڈونلڈ کو زبردست قسم کا نقصان ہو رہا ہے، لکس بڑے خطرے میں جا رہا ہے. آپ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر کے جو اسرائیل کو معاشی طور پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں. ایسی تمام اسرائیلی پروڈکٹس جو اسرائیل کی ہیں ان کے خلاف یہ علم جہادی ہے جو آپ بلند کریں گے، اس کو لازمی قرار کریں. اور ایک چیز اور، یہی موبائل ہواوے کمپنی جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ سب جانتے ہیں کہاں کے پروڈکٹس ہیں. ٹیکنالوجی ہم جتنی استعمال کریں تقریباً 70% ٹیکنالوجی دنیا میں اس وقت اسرائیل میں بن رہی ہے. فیس بک کن کی ہے؟ یہ ان کی ہے. انسٹاگرام کس کا ہے؟ ٹویٹر کس کا ہے؟ گوگل کس کا ہے؟ یہ سب ان کا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں اس وقت ہم حیران ہو گئے یہ دیکھ کے کہ عالم اسلام سے زیادہ سب سے بڑا جو مظاہرہ ہوا تھا اسرائیل کے خلاف وہ امریکہ میں ہوا. اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوا وہ برطانیہ میں ہوا. اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوا وہ رشیا میں ہوا. یعنی کہ مسلمانوں سے زیادہ اس وقت جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے نظر آئے بڑے بڑے، وہ کافروں کے دیس میں تھے. ہم انہی کی ٹیکنالوجی کو انہی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، آپ مدرسے یا اسکول گئے ہیں کہ نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹچ موبائل ہے آپ ایک کام کر سکتے ہیں. آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کا انسٹاگرام ہے، آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کا گوگل ہے، کام کر سکتے ہیں. آپ اگر یوٹیوب استعمال کرتے ہیں کام کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ ہر اس شخص نے جو ٹچ موبائل استعمال کر رہا ہے، ایک ویڈیو بنانی ہے اپنے ایک حصے کی. ابابیل کی چونچ میں ایک کنکر کے مانند، اور یہ ہاتھیوں کی فوج ضرور بھاگے گی انشاءاللہ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نام سے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ سے آپ نے، ایک اکاؤنٹ نہیں، ہزاروں اکاؤنٹ، میرا ایک چینل نہیں، ہزاروں چینل فلسطینیوں کے لیے قربان ہیں. آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے، فلسطین کا ساتھ دینا ہے، اور اسرائیل کے لیے صرف ایک لفظ سب نے استعمال کرنا ہے: اسرائیلیز آر ٹیررسٹ. اتنا ہی کافی ہے. ان کی موت ہے کہ اسرائیلی دہشت گرد ہیں، اسرائیلی دہشت گرد ہیں، اسرائیلی دہشت گرد ہیں جو فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ 1967 والی سرحد، میں کہوں گا ان کو 1943 والی پوزیشن پہ جانا چاہیے. اور آج ہم سلام پیش کرتے ہیں ہٹلر کو، جس نے ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور تھوڑے سے چھوڑ دیے تھے دنیا کو بتانے کے لیے کہ کل تم لوگ مجھ پہ الزام اٹھاؤ گے، انگلیاں اٹھاؤ گے. یہ وہ پناہ گزین ہیں جو ٹوٹے بکھرے ہوئے جینوسائیڈ کے بعد جن کی نسل کشی کی تھی ہٹلر نے، اور یہ دوڑتے ہوئے پہنچے تھے دنیا کے تمام ملک. آج یہ جتنے ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سب نے ان لوگوں کو دھکے دے کے اپنے ملکوں سے نکالا تھا، اور کسی نے پناہ نہیں دی تھی. یہ مسلمانوں کا دیش تھا فلسطین، جس نے جذبے کے ساتھ اپنی حالت ایمانی میں ان لوگوں کو خوش آمدید کہا تھا، جو ہمارے اسلام کا وتیرہ ہے، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بے سہارا، بے یار و مددگار کا
सहारा बन जाना चाहिए। हमारा दीन हमें यही सिखाता है और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने सिर्फ इतना ही किया था, उनको सिर्फ सहारा दिया था, उनका यही कसूर था। और आज ये लोग काबिज़ हो चुके हैं। और जब बात की जाए ना 2 रियासती हल की, हम इसको रियासत तस्लीम करते ही नहीं। इसराइली काबिज़ हैं और फ़लस्तीनी इस वक्त मज़लूम हैं। उन्हीं की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, उन्हीं के जायदादें हथिया ली और अब चले हैं वहाँ पे मुल्क बनाने के लिए। तो तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, आप अपने अपने अकाउंट से, अब बेशक अपने दोस्त से भी बनवाएं, तमाम दोस्तों को भी कहें, आप जो दोस्त, अब आप ये कैंपेन चलाएं, इसको तहरीक लॉन्च करें कि आप अपने अपने अकाउंट से एक वीडियो बनाएंगे और वो फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, हर जगह से फैला दें कि इसराइलीज़ आर टेररिस्ट। ये कैंपेन अगर चल पड़ी है, एक कैंपेन तो बहुत कामयाब जा रही है इस वक्त, वो कैंपेन बहुत कामयाब जा रही है और वो है इसराइली प्रोडक्ट की बाइकआउट की। इसको भी जारी रखें, छोड़िएगा नहीं। और दूसरा, ये लोग सर्वेस पे बहुत यकीन रखते हैं कि फ़लाँ सर्वे आया है और फ़लाँ इतना लोग ये कह रहे हैं, फ़लाँ कह रहे हैं, तो हमारा ये मुसलमानों की तरफ से सर्वे ही होगा। आप मुसलमान भाइयों के लिए अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं करें, और उसके लिए बेहतरीन है कि आप अपने अपने अकाउंट से एक वीडियो फ़लस्तीनियों के नाम और इसराइलियों के ख़िलाफ़ ज़रूर बनाएं, और सिर्फ बनाएं नहीं, उसको अपलोड करें। अस्सलाम।